شامل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپناتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقتاً ہم اس بات کے مصداق ہو جائیں کہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے۔ دراصل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یاد ایسی ہے جو غموں کو مٹانے والی ہے اور برائیوں سے بندوں کو بچانے والی ہے۔ اللہ کریم اس یاد میں ہمیں مستغرق فرما دے اور ایسے ہم گم ہو جائیں اس یاد میں کہ بس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کا دھیان رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے۔ میسیجز میں پڑھ رہا تھا کلام کے دوران بھی، تو کچھ میسیجز واقعی ایسے ہوتے ہیں جو بندے کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ سب سے پہلا جو میسیج پڑھا تھا اس حوالے سے تھوڑی سی بات کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ لکھنے والوں نے نام اور مقام نہیں بتایا ہے، بہرحال یہ میسیج ہے کہ گزارش ہے آپ سب سے، میری بہن کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے دعائے مغفرت فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب ان کی مغفرت فرمائے، ان کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے، ان کی نیکیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، قبر و آخرت کی منازل کو ان کے لیے مالک کریم آسان فرمائے، اور ہم سب کو بھی دنیا سے جانے سے پہلے جو دار آخرت ہے، جو مستقل ہمارا ٹھکانہ ہے، اس کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہی زندگی ہے، اور میں واقعی حیران ہوا اس میسیج سے۔ یہ آج ٹیبلیٹ پر میرے پاس شو ہونے والا پہلا میسیج ہے، اور ہم جو بہت سارے ناز انداز نخروں اور کیا کیا الفاظ اس کے لیے استعمال کریں کہ ان ساری چیزوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور جب قبر و آخرت کو دھیان میں نہیں رکھتے، اس بات کو دھیان میں نہیں رکھتے کہ ہم نے بھی دنیا سے جانا ہے اور قبر ہمارا بھی ٹھکانہ ہے، تو کیوں نہ اچھے کاموں کی طرف آ جائیں، لوگوں سے جہاں نفرتیں پھیلی ہوئی ہیں یا نفرتیں پروان چڑھ رہی ہیں ان کو مٹا کر محبتیں بڑھانے والے ہم بن جائیں۔ ہمیں بھی تو لوٹ کر جو بالآخر آصف بھائی مقام ہے، قبر ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی طرف کوچ کرنا ہے، لوٹ کر وہاں بھی تو جانا ہے، اس کی تیاری کا اللہ کرے ذہن میں آ جائے، اور یہ منظر ہمارے سامنے رہے کہ ہمیں بھی ایک دن ہے آئے گا کہ دنیا چھوڑ کر جانا ہوگا۔ اس کو کیسے یاد رکھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیشہ گناہوں میں مبتلا رہنا یہ شیطان کا کام ہے، اور ہر وقت نیک رہنا، ہمیشہ نیک رہنا یہ فرشتوں کا عمل ہے، واہ، اور گناہ کو چھوڑ کر توبہ کرنا یہ انسان کا کام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ بزرگوں نے ایک فلسفہ بیان کیا ہے کہ ہمیشہ ابتدا سے انتہا تک نیک رہنا یہ فرشتوں کا عمل ہے، وہ گناہ سے معصوم ہے، اور ہمیشہ گناہ میں پڑے رہنا یہ شیطان کا کام ہے، وہ نیکی کی طرف آتا ہی نہیں ہے۔ اور جو تیسرے نمبر پہ مخلوق ہے وہ انسان ہے، تو کہا کہ یہ انسان کے لیے اللہ پاک نے لوٹ آنے کا عمل رکھا ہے، کمال۔ اور لوٹ آنا جو ہے وہ کئی جگہوں سے لوٹ آنا ہے۔ سب سے پہلے تو شرک اور کفر کے اندھیرے کو چھوڑ کر اسلام اور ایمان کے نور کی طرف لوٹنا ہے، اور اس کے بعد بڑے جو کبائر ہیں انہیں چھوڑ کر سچی توبہ کی طرف آ جانا اور فرائض کو اختیار کر لینا، یہ لوٹ آنا ہے۔ شر کو چھوڑ کر بھلائی کی طرف آ جانا، یہ لوٹ آنا ہے، اور بد اخلاقیوں کو چھوڑ کر خوش اخلاقیوں کی طرف لوٹ آنا، یہ لوٹ آنا ہے۔ واہ، اور خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو لوٹ آتے ہیں، سعادت مند ہوتے ہیں جو لوٹ آتے ہیں، ورنہ تو خوبصورت چہرے اور اسمارٹ جسم جو ہے مردہ روحوں کی مردہ لاش کو اٹھائے ہوئے پھر رہے ہوتے ہیں۔ روح مردہ ہو چکی ہوتی ہے اور وہ مردہ لاش اٹھائے انسان گھوم رہا ہے، چہرے بھی خوبصورت ہیں اور جسم بھی بڑے اسمارٹ ہیں، صحت مند ہیں، باڈی بنا رکھی ہے، لیکن گناہوں کا ابتلا ہے، گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں اور اپنی روح کو جو ہے وہ مسلسل گندہ کیے چلے جا رہے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ روح مردہ ہو جاتی ہے۔ البتہ اس مردہ روح کو زندہ کرنا ہے تو جو ذکر
خدا ہے اور ذکر مصطفیٰ ہے، یہ روحوں کو زندگی دیتا ہے۔ کیا بات ہے۔ ذکرہ یحیی النفوس، اللہ اس کے رسول کا ذکر یہ انسانی جانوں میں زندگی پیدا کر دیتا ہے۔ بے شک۔ تو لوٹ آنا چاہیے۔ آپ نے ایک انتقال کا بتایا، رات میں سو رہا تھا، مجھے کال آتی ہے تو بتایا جاتا ہے کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا۔ جاننے والے ہیں، حافظ مبارک نورانی ان کا نام ہے، اور ان کے صاحبزادے سید عاطف نورانی، ان کے والد صاحب حافظ مبارک صاحب، ان کا رات انتقال ہوا ہے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے۔ آمین۔ تو یہ جو ہیں اسلامی بھائی، یہ سید مبارک صاحب جو ہیں، یہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جو ہے وہ خانوادے کے ہیں، ان کے آباء و اجداد جو ہیں وہ حضرت مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے آباء و اجداد میں سے ہیں۔ اچھا۔ تو یہ ان کے خاندان کے ہیں۔ اچھا، یہ ان کے بھی لوٹنے کا ایک واقعہ ہے۔ قرآن پاک کے حافظ تھے، 35 سال تک تراویح نہیں پڑھائی اور اپنے دنیا کے معاملات میں مصروف رہے، اور پھر انہیں احساس ہوا تو 35 سال کے بعد انہوں نے دوبارہ قرآن پاک کو نئے سرے سے یاد کیا، اور پھر 35 سال کے بعد تقریباً میں جہاں تک جانتا ہوں 25 سال سے پچھلے جو ہے وہ تراویح پڑھا رہے تھے، اللہ اور 10 روزہ ختم قرآن جو ہوتا ہے، یا 15 روزہ ختم قرآن، اچھا لوگ اس کو 10 روزہ تراویح بھی کہتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے، تراویح تو پورے مہینے کی ہے، صحیح۔ یہ جو ہے وہ ختم قرآن ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ پڑھاتے تھے، اور یہ پچھلے 25-26 سال سے ان کا معمول تھا۔ اللہ تعالیٰ انہیں قرآن پاک کی برکتیں عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ تو آپ دیکھیں، لوٹنا ہے، احساس ہو گیا انسان کو، انسان لوٹ آتا ہے، اور اس لوٹ آنے کا حکم ہمارے رب نے دیا ہے، اور رب رحیم بھی ہے، ودود بھی ہے، اور وہ رحمان بھی ہے، اور وہ کریم بھی ہے، اور وہ کرم کرنے والا بھی ہے، اور رؤوف بھی ہے۔ تو اس نے یہ سارے، اچھا قابل التوبہ بھی ہے، اور غافر ذنب بھی ہے، یہ ساری اس کی صفات ہیں۔ تو یہ کیا ہیں؟ اس نے یہ ساری صفات اپنی رکھی ہیں، بلکہ اس کی یہ صفات ہیں، خود سے ہیں۔ تو جس طرح وہ قدیم، اس کی صفات بھی قدیم۔ تو یہ رب العالمین جو ہے وہ اس کی ایسی صفات ہیں۔ اچھا، پھر اس نے جو انبیاء بھیجے، ان تمام کا مقصد کیا تھا؟ کہ بندے لوٹ آئیں۔ اور پھر امام الانبیاء نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آخری نبی بنا کر بھیجا، اور انہیں کیا بنایا؟ انہیں نبی التوبہ بنایا۔ ان کا ایک نام نبی التوبہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کوئی 17 اس کے جو ہے وہ نکات لکھے ہیں، نبی التوبہ کے معنی کیا ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ یہ دیکھیں، وہ نبی التوبہ بھی ہیں، اور وہ شفیع المذنبین بھی ہیں۔ واہ، تو یہ ساری جو چیزیں رکھی گئی ہیں، یہ لوٹ آنے کے لیے رکھی گئی ہیں۔ بہت۔ اور پھر تیسرے نمبر پہ جو انسانوں کے اپنے اختیار میں ہے، وہ کیا ہے؟ توبہ کرنا۔ بندہ توبہ کر لے، اور اللہ پاک نے قرآن مجید میں جا بجا حکم بھی دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ نور ہے، آیت 31 ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ اچھا، اللہ کی طرف لوٹو، سارے کے سارے، سب کو حکم ہے، ہر انسان کو حکم ہے لوٹ آئے۔ جو انسان جس کیفیت میں، شرک میں ہے، کفر میں ہے، حالت ارتداد میں ہے، جس بھی کیفیت میں ہے، ظلم میں ہے، اور گناہوں میں ہے، باطنی گناہوں میں ہے، ظاہری گناہوں میں ہے، ہر طرح کے گناہوں سے لوٹ آئے، بد نیتوں میں ہے، اچھی نیتوں کی طرف لوٹ آئے، یعنی ہر طرح سے یہ لوٹ آئے، تمام کو حکم دیا۔ اور کس لیے؟ فرمایا لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں فلاح مل جائے۔ یہ جو فلاح ہے، فلاح کا معنی ہوتا ہے کامیابی۔ صحیح۔ مفسرین نے فرمایا یہ لفظ فلاح جو ہے، یہ ایسا لفظ ہے، ویسے تو فوز بھی کہتے ہیں کامیابی کو، لیکن فلاح کا جو لفظ ہے نا خالد بھائی، یہ فلاح کا لفظ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کو حامل ہے، دونوں کی کامیابی کو شامل ہے۔ سبحان اللہ۔ واہ۔ فلاح وہ کامیابی ہے کہ جس کو دنیا کی کامیابی مل جائے اور آخرت کی کامیابی مل جائے، اس کو فلاح والا کہتے ہیں۔ اولئک هم المفلحون کہا گیا واہ، کہ یہ وہی ہیں جو کامیاب ہیں، فلاح والے ہیں، مطلب دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں دنیا کی کامیابی چاہیے، آخرت کی کامیابی چاہیے، تو لوٹ آئیں، لوٹ آئیں۔ اب لوٹ آنے میں آپ کو جو دشواریاں ہیں، جو ہے وہ اس میں رکاوٹیں ہیں، ان رکاوٹوں کو دور کریں۔ دیکھیں، اللہ پاک نے 2 نور عطا کیے ہوئے ہیں، صحیح۔ ایک عقل کا نور ہے اور ایک شریعت کا نور ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو ان دونوں نوروں سے دور ہو جاتا ہے، شریعت کے نور سے دور ہو جاتا ہے،
شریعت کی رہنمائی سے دور ہو جاتا ہے، اور پھر دوسرا جو ہے عقل کا نور ہے اس کو استعمال نہیں کرتا، عقل کا نور بھی اپنا جو بجھا دیتا ہے، تو اب ان دونوں نوروں کو اسے حاصل کرنا ہے۔ یہ دونوں نور انسان کو بیدار کرتے ہیں، اسے روشنی دیتے ہیں، اسے ضیاء دیتے ہیں، اسے راستہ دکھاتے ہیں۔ ان دونوں نوروں کی وجہ سے جب انسان بیدار ہو جاتا ہے تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ ہدایت اور گمراہی، اس میں یہ فرق ہے۔ تو جب گمراہی اور ہدایت واضح ہو جاتی ہیں تو آدمی گمراہی کو چھوڑ کر ہدایت کی طرف آ جاتا ہے۔ اور بسا اوقات جو ہے وہ بندہ حالت ایمان میں ہوتا ہے، لیکن ایمان کو وہ مسلسل گناہوں کی وجہ سے کمزور کرتا چلا جاتا ہے۔ تو توبہ کی اور استغفار کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں ان میں ایک جو ہے ایمان کی کمزوری بھی ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ شریعت کا نور کہاں کہاں سے ملے گا؟ قرآن پاک سے ملے گا، صحیح، حدیث پاک سے ملے گا، صحیح، علماء سے ملے گا، اولیاء سے ملے گا، سچے تائبین سے ملے گا، سبحان سچے توبہ کرنے والوں سے ملے گا۔ اور دیکھیں توبہ تو جو ایسا عمل جو ہے لوٹ آنے کا جو یہ عمل ہے، اپنا خالد امیر بھائی، جی، توبہ انبیاء بھی کرتے ہیں، توبہ اولیاء بھی کرتے ہیں، سبحان اللہ، توبہ جو ہے وہ عام لوگ بھی کرتے ہیں۔ اچھا، انبیاء کی توبہ اور ہے، اور نیک لوگوں کی توبہ اور ہے، اور عام بندوں کی توبہ اور ہے۔ اور انبیاء کی توبہ، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا توبہ کرو، میں بھی روزانہ 70 مرتبہ اور ایک روایت کے مطابق 100 مرتبہ میں بھی استغفار کرتا ہوں۔ اب یہ جو نبی پاک علیہ السلام کا استغفار کرنا ہے، حضرات انبیاء علیہ السلام کا توبہ کرنا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ توبہ اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنا ہے۔ جو پہلے درجہ تھا اس کے بعد والا درجہ اسے حاصل ہونا۔ اور نبی کریم علیہ السلام کے تو معاملات ایسے ہیں کہ اللہ اکبر، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کیا شان، کہ آپ کے لیے ہر آنے والی گھڑی پچھلی سے بہتر ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام جب بھی پچھلے درجے سے اگلے درجے کی طرف تشریف لے جاتے ہیں، اوپر والے درجے پھر نیچے والے درجے کو دیکھتے ہیں، تو یہ اپنے اعتبار سے آپ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ وہ کم تھا، یہ زیادہ ہے، تو میں اس پہ کم والے پہ کیوں تھا؟ اس لیے وہ استغفار ہے، وہ درجوں کی ترقی والی استغفار ہے۔ انبیاء کی استغفار یہ ہے، ان کی توبہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قرب بڑھتے چلے جانا۔ صحیح۔ اور عام لوگوں کی جو توبہ ہے وہ کیا ہے؟ ان کی توبہ درجات کی بلندی ہے، درجات کی بلندی انہیں حاصل ہوتی ہے۔ اور جو گناہ گار ہیں، ہم جیسے گناہ گار لوگ ہیں، ان کے لیے توبہ کیا ہے؟ ان کے لیے توبہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں اور اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ رجوع کر لیں، لوٹ آئیں۔ اور توبہ جو ہے آگے مزید آپ اس پر بات کریں گے، گناہوں کی معافی گناہوں کا کی ایک جو ہے وہ توبہ ہے کیا؟ سلسلہ ہے، انشاءاللہ اس پر گفتگو ہونی ہے آصف بھائی، لیکن بڑی پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ جو اللہ کے پیارے ہیں نا، یہ اللہ سے جو تعلق رکھتے ہیں اس میں توبہ کا بڑا دخل شامل ہے، یعنی چاہے وہ گروہ انبیاء ہے، چاہے آپ یہ دیگر دیکھیں افراد کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے کیمیہ سعادت اور دیگر کتب میں لکھا ہے، جو سالک ہے، سالک یعنی اللہ کی راہ کی طرف جانے والا، راہ طریقت میں جانے والا، جس کو جو ہے وہ بزرگوں والی لائن بھی کہا جاتا ہے، روحانیت بھی کہا جاتا ہے، معرفت بھی کہا جاتا ہے، یہ جو راستہ ہے نا، امام غزالی فرماتے ہیں اس کا جو پہلا قدم ہے وہ سچی توبہ ہے۔ واہ واہ واہ، یعنی آغاز ہی یہیں سے ہوتا ہے۔ اگر آدمی توبہ نہیں کرتا تو وہ اپنے آپ کو معرفت کے دروازے میں داخل ہونا کیا وہاں کھڑا ہوا نہ سمجھے، کیونکہ پہلا قدم جو اصلاح کا وہ توبہ ہے، سبحان آغاز یہیں سے ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے اور ان چیزوں سے ہمیں بچائے جو توبہ میں، جو رجوع میں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف لوٹ آنے میں رکاوٹ بن رہی ہوتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جب یہ عنوان